ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز ساتھیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سیرت عطا فرمائی ہے اس میں ہر طرف کے احکام، ہر طرف کے طریقے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں شامل کر دیا اور اتنا آسان اور اتنا سہل دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ آدمی اگر اس پر چلنا چاہے تو اس کے لیے نہ مال رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ دنیا رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ اولاد رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ گھر والے رکاوٹ بن سکتے ہیں. ساری دنیا مل کر اس کو روکنا چاہے تو بھی اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اتنا آسان دین اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. سارے احکام قرآن کریم کے اندر بیان کر دیے گئے اور احکام کی تفصیل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ نماز کا حکم بتایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اس کی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، رکوع اور سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع اور سجدے میں تسبیحات کون سی پڑھنی ہے، قاعدے کے اندر کیا کرنا ہے، سلام کس طرح پھیرنا ہے، کون کون سی جگہوں پر تمہاری نظر کہاں ہونی چاہیے، یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا. لیکن اس روزے کی تفصیل کون بیان کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے کہ اس کے اندر کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کا وقت کہاں سے کہاں تک ہوگا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے احکام بیان کیے اور احکاموں کے اندر سے اس حکموں کو بھی بیان کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو. لیکن اس کی تفصیل قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. اب اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملے گی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو چیزیں نازل ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی نبی فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں وحی کرتے ہیں، ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، تب جا کر وہ اپنی زبان مبارک سے اس چیز کو ادا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. اب آدمی جیسے جیسے اس کو فالو کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کامیاب کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں، من اطاع اللہ و اطاع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ہم اس کو بہت بڑی کامیابی عطا کریں گے. ان تمام احکام کے اندر سے ایک چھوٹی
بہت پھیلے ہوئے ہیں، سخی ہے، مال میں کنجوسی نہیں کرتا، لوگوں کے تو ٹوٹ بانٹتا ہے، نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، مستحبات ادا کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز اگر اس کے اندر داخل نہیں ہوئی تو یہ اس کے سارے اعمال باطل ہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو حدیث لائے وہ انما الاعمال بالنیات، یہ تمام اعمال تو تم کر رہے ہو، لیکن ان اعمال کے پیچھے اگر نیت صحیح ہے تو وہ عمل قبول ہے، اور نیت خراب ہے اور نیت ہے ہی نہیں تو وہ اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب سمجھے کہ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم عربی ڈکشنری کے اندر دیکھتے جاویں، لغت کے اندر دیکھتے جاویں تو اخلاص کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی کے لیے خالص کر دینا، کسی عمل کو کسی کے لیے خالص کر دینا۔ مثال کے طور پر میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں، تو یہ کسی کو خالص کرنے کے لیے، کسی کی ذات کو دکھلانے کے لیے، وہ کون ہے؟ وہ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اخلاص، کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اسی طرح تمام اعمال کے اندر اگر نیت صحیح ہے، تمہارے اعمال کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہو، تو سمجھو اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور اس کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو سمجھو وہ اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تمام اعمال کی دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ چاہے تم پھر ایک سبحان اللہ ہی کیوں نہ پڑھو، چاہے تم پھر تہجد کی نماز نوافل کی کیوں نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو نہ تمہارا ایک سبحان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور نہیں تمہاری تہجد کی وہ نماز اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ یہ حدیث بہت جامع اور معنی اور عجیب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہاری صورت کی طرف نہیں دیکھتے کہ تم نے کیسی ڈال اور چال اپنائی ہوئی ہے، تم نے کتنے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، تم نے کتنی اچھی خوشبو استعمال کر رکھی ہے، تم نے کتنا اچھا کپڑا سیبدن کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، اور نہیں تمہارے جسموں کی طرف دیکھتے کہ تم نے کتنا چہرہ ماشاءاللہ اچھی طرح سجایا ہوا ہے، اور اچھی طرح تم نے باڈی کے اوپر اچھا اسپرے لگا دیا، اچھی پرفیوم لگا دی، اچھا عطر لگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ جسم کی صورت، یہ شکل و صورت تو اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں۔ ایک پھٹا پرانا کپڑا لگا ہوا ہے، نہ عطر لگا ہوا ہے، نہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، لیکن ایک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن میں اور آپ جب عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے اچھے کپڑے پہن کے رکھے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا دکھ رہا ہوں۔ تو دوستوں، لوگوں کی نظر میں اچھا دکھانا اور لوگوں کی نظر میں اچھا سمجھنا، یہ اپنے اندر ایک جو ہے برا گمان ہے۔
اصل تو میں اللہ کے بارگاہ میں کیسے قبول ہو جاؤں، میرا عمل اللہ کے نزدیک کیسے قبول ہو جائے، یہ اصل ہے۔ اور دوسری چیز کہ نیت کتنی وسیع ہونی چاہیے۔ میں اور آپ جو ہے نیت صرف تھوڑی سی کرتے ہیں، بلکہ علماء نے کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ نیت کو بہت زیادہ وسیع رکھو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، علماء نے جو کتاب میں لکھی ہے کہ ہم سوچ کر دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی ایسی بھی نیت ہونی چاہیے۔ کیا نیت ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے تو اس وقت نیت ہماری ہوتی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، صدقہ دیتے تو یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں گاڑی اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ کوئی راستے میں پیدل چلنے والا ہو تو میں اس کو بٹھاؤں گا، کبھی ہم نے یہ نیت کی؟ علماء نے بہت ساری چیزوں کو نقل کیا ہے کہ جب تم گاڑی کو خریدو، سواری کو خریدو، تو سب سے پہلے نیت کرو کہ کیوں خرید رہا ہو، کیونکہ ہر عمل کے پہلے کیا ہے؟ نیت ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میں سواری کو خرید رہا ہوں تو کس کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں بتائیں کہ اس کے اندر نیت کرو کہ سواری اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ میرا پڑوسی اگر بیمار ہو تو میں اس کو اپنی سواری کے اندر بٹھا کر اسپتال تک پہنچاؤں گا۔ میں سواری اس لیے خریدتا ہوں کہ راستے میں کوئی پیدل چلنے والا بوڑھا ہوگا، کوئی مریض ہوگا، تو میں اس کو اپنی سواری کے اندر بٹھا کر اس کے مقام تک پہنچاؤں گا۔ میں سواری اس لیے خرید رہا ہوں کہ اگر کوئی سے پیدل چلنے والا بہت سارا سامان اٹھا کر لے جا رہا ہے تو میں اس کے سامان کو اپنی سواری پر رکھوں گا اور اس کو اس کے مقام تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ ساری نیتیں ہم کر سکتے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی نیتوں کو ہم شامل کرتے جائیں تو یہ جو ہے اسی وقت سے ہماری جو ہے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ آدمی جب ایک نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دو۔ لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ دوسرے فرشتے کو روک دیتا ہے کہ ابھی برائی لکھ مت، کیونکہ اس نے برائی کو کیا نہیں ہے ابھی۔ لیکن جب نیکی کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا تو اس کی نیکی کو لکھ لو، چاہے وہ نیکی ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے نیکی کرنے کا ارادہ کو کر لیا۔ تو نیکی کرنے کے اندر اور نیت کرنے کے اندر ہم جو ہے نیت کو، اپنے نیت کو بہت زیادہ وسیع رکھیں کہ ایک عمل کر رہا ہوں اس کے پیچھے بہت ساری نیتیں ہوں۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ثواب دیتے رہیں گے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ ایک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے 10 گنا عطا کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ یہ ہم نے عمل تو کر لیا کہ میں سواری اس لیے خریدتا ہوں تاکہ کسی غریب کو یا کسی راستے چلنے والے کو میں اپنی سواری پر بٹھا کر لے جاؤں گا، لیکن کیوں؟ کیا وہ راضی ہوگا؟ وہ تو خوش ہو جائے گا نا۔ وہ راستے میں چل رہا ہے کہ چلو میں بیٹھ جاؤں، میں وہاں تک جاتا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ آدمی خوش ہو جائے گا، لیکن اصل اس کی خوشی نہیں۔ وہ خوش ہے ہو یا نہ ہو، وہ راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات اس میں کیا ہوتی ہے کہ آدمی جب کسی کو بٹھاتا ہے تو اس سے احسان جتلاتا ہے کہ فلاں نے تجھے بٹھایا تو میرا یہ کام کر لے۔ نہیں، کسی کو احسان جتلانے کے لیے نہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے پوری زندگی وہ آدمی ہمارے کام آئے یا نہ آئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے وہ عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، وہ بھول جاؤ، اللہ نے ہماری نیکی ہمارے اعمال پہ لکھ لی، کل قیامت دن اس کا بدلہ مل جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ چھوٹا سا نیک عمل بھی کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ایک چھوٹی سی برائی کی ہے تو اس کا تم بدلہ بھی اللہ کے یہاں دیکھ لو گے۔ ایک چھوٹی سی برائی، ایک چھوٹی سی نیکی، اور چھوٹی سی نیکی کیا ہوتی ہے؟ راستے کے اندر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں ہٹانے میں کیا ہے، بڑا پتھر ہٹا دیں گے اگر مل جائے گا تو،
لیکن اگر وہی چھوٹا سا پتھر اگر چھوٹے بچے کے پاؤں میں آ گیا تو وہ گر جائے. تو یہ چھوٹی سی نیکی ہم چھوٹی نیکی نہیں سمجھ رہے ہیں. اور چھوٹی سی برائی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی چیز راستے کے اندر ایسی چیز پھینک دی کہ لوگوں کو کراہت ہو گئی کہ کیلا کھا کر ہم نے اس کے چھلکے کو راستے میں پھینک دیا تو اس میں کیا ہے پھینکنے کی چیزیں اور بہت سارے کچرے پڑے ہوئے دیکھیے اور کچرا ہو جائے گا. لیکن اگر وہی جو کیلے کا چھلکا ہے اگر کوئی اندھا آدمی اور آنکھوں سے نابینا آدمی اگر اس کے اوپر آ گیا اس کو پتا نہیں کہ نیچے کیا چیز رکھی ہوئی ہے وہی پھسل کر گر جائے گا اور جو ہے اس کا گناہ ہمارے اوپر آ جائے گا. یہ چھوٹی سی برائی ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے. تو کہنے کا مطلب اور خلاصے کا مطلب یہی ہے عزیز ساتھیو بزرگوں کہ جتنے بھی اعمال ہم کریں اگر نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے کی ہے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوگا اور اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو وہ عمل ہمارا اور میرا اور کوئی بھی عمل کرے وہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اگر نیت خراب ہے اور نیت نہیں ہے اگر نیت تمہاری اچھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو دوستو یہ سارے اعمال جو ہے نماز روزہ صدقہ صدقات یہ سارے اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہوں گے. لیکن کب جب نیت اچھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.